ISPR کے مطابق لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کے خلاف کارروائی کا آغاز 12 اگست کو کیا گیا ہے۔ ISPR کا کہنا ہے کہ چارجز میں سیاسی سرگرمیوں میں ملوث ہونا، آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی شامل ہے۔ ریاست کے تحفظ اور مفاد کو نقصان پہنچانا بھی الزامات میں شامل تھا۔ اسی سارے معاملے پر بات کرنے کے لیے موجود ہیں بریگیڈیئر ریٹائرڈ مسعود احمد صاحب۔ سر بتائیے گا اس سارے عمل کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ جی ہاں، دیکھیں جی، ایک پاک فوج کے اندر ایک بڑا سسٹم ہے اور ایک لیگل سسٹم ہے جس کو ایک طریقے کے واضح طریقے کے مطابق اس پہ عمل کیا جاتا ہے، اور جس طریقے سے اس پہ جنرل فیض حمید پہ جو انویسٹیگیشنز ہوئی، کورٹ آف انکوائری ہوئی، اس کے بعد جب ایویڈنس اسٹیبلش ہوا، کمپلیٹ ایویڈنس کو بیس کر کے بعد چارج شیٹ کیا گیا، اور چارج شیٹ میں ان پہ بہت سارے الزامات ہیں، لیکن جو میجر جو الزام ان پہ ہے وہ پولیٹیکل ایکٹیویٹیز میں ان کی انوالومنٹ ہے، 9 مئی کے واقعات میں انوالومنٹ ہے، جس وجہ سے پاکستان میں انتشار اور بدامنی اور پرتشدد واقعات ہوئے ہیں، اور سرکاری وسائل کا استعمال ہے۔ تو یہ میجر جو چارج شیٹ ان پہ کی گئی ہے، اور میرا خیال ہے افواج پاکستان کے اندر جب ہم پاکستان آرمی کی بات کرتے ہیں تو ڈسپلن جب بات ہوتی ہے تو افواج پاکستان میں اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے، ارریسپیکٹو آف یور رینک، چاہے آپ 3 اسٹار ہیں یا کسی اور رینک میں ہیں یا آپ لوور رینکس میں ہیں، لیکن آپ نے اگر پاکستان آرمی ایکٹ کو وائلیٹ کیا ہے، آفیسر سیکرٹ کی وائلیشن ہوئی ہے، اور پاکستان کے مفاد کے خلاف، افواج پاکستان کے خلاف کوئی ایسی چیز ہوئی ہے تو اس پہ کوئی معافی نہیں ہے، اور جس کے ہمارے بڑے واضح ثبوت ہے۔ 9 مئی کے واقعات میں ہم نے دیکھا کہ جس میں ایک لیفٹیننٹ جنرل اور 3 میجر جنرل اور 7 بریگیڈیئر جو تھے ان کو فوج سے فارغ کر دیا گیا تھا فار فیلنگ ٹو پریونٹ 9 مئی کے واقعات کو۔ تو فوج میں کوئی نہیں ہے، اور میرا خیال میں پھر اس کے اوپر سے یہ بھی ہے کہ جب یہ پروسیڈنگ ابھی سٹارٹ ہوں گی پھر جنرل کورٹ مارشل کی، تو ملزم کو پورا بھرپور حق دیا جاتا ہے کہ وہ اپنے دفاع میں اس پہ اپنے دفاعی کونسل ہائر کر سکتا ہے، دفاع میں اپنے ثبوت پیش کر سکتا ہے، گواہ لے کے آ سکتا ہے، سزا کے خلاف اپیل کر سکتا ہے چیف آف آرمی اسٹاف کو، اور پرائیویٹ ہائی کورٹ میں بھی جا سکتا ہے، سپریم کورٹ میں بھی جا سکتا ہے۔ تو ہی ہیز دی بڑا رائٹس ایز فار ایز دی ایکیوزڈ از کنسرن۔ جی سر، ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتائے گا کہ یہ ان کی ممکنہ سزا پاکستان کی سیاست میں فوجی کردار کو ختم کرنے کی کوششوں کو تقویت دے گی؟ دیکھیں جی، میں نے جس طرح کہا یہ تو ڈسپلن کی بات ہو رہی ہے، اور کوئی فوج میں نہیں چاہے گا کہ جو ویدر ایز اے سرونگ ہو، بندہ ریٹائرڈ ہو، جب ایک آپ کے ٹائم لمٹ دی گئی اس سے پہلے آپ کے سیاسی سرگرمیوں میں آپ انوالو ہیں، اور وہ بھی اس طرح کی ایکٹیویٹی سے جو نیکسٹ پاکستان کے انٹرسٹ کے خلاف ہو، پاکستان آرمی کے انٹرسٹ کے خلاف ہو، تو اس پہ کوئی معافی نہیں ہے۔ اور فوج کا اپنا ایک ریکارڈ رہا ہے، جو بھی اس طرح کے کیسز ہوئے ہیں، وائلیشن آف گڈ آرڈر اینڈ ملٹری ڈسپلن، اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں۔ اچھا جی، یہ بھی بتائیے گا کہ چارج شیٹ کے بعد فیض حمید کا مستقبل کیا ہوگا؟ مطلب آگے چارج شیٹ کے بعد کیا قانونی کارروائی کی جاتی ہے، اور مزید کیا قانونی کارروائی کی ہم توقع کر سکتے ہیں؟ دیکھیں گے چارج شیٹ کے بعد ان کو تو بتایا گیا جو آپ الزامات ہے، اس کے بعد جو ہے جنرل کورٹ مارشلس کی پروسیڈنگ ہوگی، اور جس طرح ایک عدالت بیٹھتی ہے اسی طرح عدالت بیٹھے گی، اور ایک پراسیکیوشن ہوگی، ایک دفاع والے لوگ ہوں گے وہاں پہ، اور لیکن جس طرح میں نے بتایا ایک بھرپور موقع دیا جائے گا، ثبوت پیش کیے جائیں گے، وہ اپنے دفاع میں کریں گے، دوسرے ان کے انوالومنٹ کو ثابت کرنے کے لیے کریں گے، اور اس کے بعد اور چیزیں اسٹیبلش ہوتی ہیں تو پھر سزا ہوگی، سزا کے بعد ان کے پاس حق ہے کہ وہ اپیل کر سکیں۔ سزا کے حوالے سے آپ کچھ بتا سکتے ہیں کہ کس حد تک سزا دی جا سکتی ہے؟ یہ ابھی نیچر پر ڈیپینڈ کرتا ہے، اس میں کیپٹل پنشمنٹ بھی ہو سکتی ہے، لائف امپریزن بھی ہو سکتی ہے، 14 سال بھی ہو سکتی ہے، 10 سال بھی ہو سکتی ہے، ڈیپینڈس کرتا ہے جب پروسیڈنگز کے بعد جو چارج ہیں کون کون سی چیزیں اس پہ اسٹیبلش ہوتی ہیں، پھر کورٹ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ اس میں کتنی سزا بنتی ہے۔ اچھا، چونکہ اب ڈی جی ISI جو ہے وہ ایک بڑی پوسٹ پہ تھے، تو ہم کیا یہ دیکھ سکتے ہیں کہ مطلب فوج کے اندر کوئی کشیدہ صورتحال یا اختلافات پیدا ہو جائے؟ میں نے کبھی فوج میں ممکن ہی نہیں ہے، فوج میں یہ پہلی دفعہ ایسا نہیں ہو رہا ہے۔ فوج میں بڑا سسٹم ہے، ڈسپلن ہے، اور ڈسپلن پہ میں نے بتایا چاہے آپ اوپر سے لے کے نیچے تک سارے ڈسپلن کو فالو کرتے ہیں، یہ کوئی سول ادارہ نہیں ہے۔ فوج میں ایک ہی ڈسپلن ہے، وہ پرفیکٹ ڈسپلن ہے، آرڈرز ہیں اور آرڈرز کی امپلیمنٹیشن ہے، یہی ڈسپلن ہے فوج ہے، اسی لیے فوج باقیوں سے واضح طور پہ فرق ہے۔
جی سر، ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتائیے گا اس کارروائی کا سول حکومت کے ساتھ کیا تعلق ہوگا؟ کیا حکومتی امور یا سیاسی استحکام پر اثر پڑے گا اس سارے معاملے کا؟ دیکھیں یہ سول حکومت کو یہ میسج ہے جو 9 مئی کے واقعات میں یا عدلیہ کے لیے بھی میسج ہے کہ جو ابھی تک جو لوگ اس میں ملوث ہیں یا حراست میں ہے، ابھی تک ان کا جزا و سزا کا فیصلہ نہیں ہو سکا ہے، کورٹ کی طرف سے اسٹے ہے، تو میرے خیال میں اب اس پہ ان کو فیصلہ کرنا چاہیے، اور گورنمنٹ کو بھی جتنے لوگ اس طرح کے واقعات میں انوالو ہیں تو ان کو کیفر کردار تک پہنچانے میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ جی بہت شکریہ، اس تمام معاملے پر ہمارے ساتھ گفتگو کر رہے تھے بریگیڈیئر مسعود احمد خان، آپ کا بہت شکریہ۔ اپنے ناظرین کو اہم خبر کے متعلق آگاہ کر رہے ہیں۔ پاک فوج کے مطابق